باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی سرکار سیدنا شیخ احمد فاروقی نقشبندی قدس سرہ النورانی کا یہ مکتوب لیٹر نمبر 131 اور والیوم نمبر 3 دفتر اول اور حصہ سو۔ یہ لیٹر انہوں نے لکھا خواجہ محمد اشرف کابلی کے نام۔ امام ربانی مجدد الفسانی کچھ لوگوں کو اپنے سلسلے کے لوگوں کو تنبیہ کرتے، اس زمانے میں نقشبندیوں میں بھی کچھ لوگوں نے کیا اپنے سلسلے میں بدعات شروع کر دی تھی، بدعتیں آ گئی۔ تو کسی بھی سلسلے میں بدعتیں آ جاتی ہیں تو اس کا فیض کم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ محمد اشرف کابلی جو افغانستان کے رہنے والے تھے، انہیں لکھا بھائی کہ جب ہمارا راستہ مشائخ نقشبند کا راستہ اقرب طرق نیئرسٹ پاتھ ہے، سب سے قریب راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، تو جو ہمارے مشائخ کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے روٹ میپ بنا دیا ہے، اسی پہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی بھٹکنے کی کیا ضرورت؟ بھائی گاڑی جب سیلف اسٹارٹ ہو تو دھکا پلیٹ اسے آپ کریں گے تو سیلف خراب ہو جائے گا، تو سیلف کا استعمال کیجیے لگا ہے۔ تو بحمد تعالیٰ جب یہ سلسلہ اقرب طرق کا سب سے قریب تر راستہ اللہ تک پہنچانے کا، تو آپ اسی ٹریک پہ چلیں نا، ادھر ادھر ٹریک پہ بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کیوں قریب تر راستہ ہے یہ ابھی اس میں بتایا۔ کہتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ میرے پیارے بھائی محمد اشرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کا شرف آپ کو بخشے۔ آپ جان لیں کہ حضرات خواجگان نقشبند کا جو طریقہ ہے، جو سلوک اور جذبہ کا راستہ ہے، یہ اقرب طرق ہے۔ خواجگان نقشبند مطلب خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند بخاری، خواجہ عبدالخالق غزنوانی، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور کئی بزرگ ہیں، خواجہ ابوالحسن خرقانی، بایزید بستانی، ان حضرات کو خواجگان کہا جاتا ہے۔ تو خواجگان نقشبندیہ کا جو راستہ ہے وہ اقرب طرق، اور دوسروں کا جو دا اینڈ ہے وہ ہمارے یہاں اسٹارٹنگ میں داخل ہے۔ الحمدللہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے سلسلے کی توہین یا کچھ لازم ہے۔ بڑے حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ ولایت سیم ہوتی ہے، بس کوئی پہلے پہنچ جاتا ہے، کوئی بعد میں پہنچتا ہے۔ دوسروں کا نہایت ہمارے یعنی دا اینڈ آخری ہماری شروع ہی میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور سلسلوں میں سلوک پہلے طے کرنا پڑتا ہے، یعنی آگ پانی مٹی ہوا جس سے ہماری باڈی بنی ہے، پہلے محنت کر تب کھا۔ ٹھیک ہے، پہلے خوب محنتیں ریاضتیں کروائی جاتی ہیں، اور سب سے پہلے عناصر کا تصفیہ ہوتا ہے، آگ پانی مٹی ہوا۔ جب یہ چیزیں صاف ہو جاتی ہیں اور اگر عمر وفا کرتی ہے زندگی، تو اس کے بعد پھر عرش کے اوپر کے جو
لطائف ہیں، قلب سر خفیہ، اس کی سیر کرائی جاتی ہے. یعنی پہلے یہ اسی میں عام طور سے عمریں تمام ہو جاتی ہیں. کچھ ہی خوش نصیب ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں اللہ تبارک سب سے لیٹسٹ سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند بخاری کو کہ لوگ محنت کرتے ہیں، میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی عمریں وفا نہیں کرتی اور زندگی پہلے ہی بائے بائے کہہ دیتی ہے تو بیچارے محروم ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ اس چیز کو پلٹ دیں. غلام کے پاس تو اس چیز کو الٹا کرتے، یعنی لوگ یوں جاتے ہیں، آپ یوں آئیے، پہلے اوپر شروع کریں. تو یعنی کل غرور سے خفی اقفا آپ کرتے ہیں نا لطائف والے. تو اور سلسلوں میں سب سے بعد میں یہاں آیا جاتا ہے، اور سلسلوں میں سب سے بعد میں قلب غرور سے خفی اقفا کو روشن کرنے کی طرف توجہ دی جاتی ہے. ہمارے سلسلے میں کیا ہوتا ہے صاحب، باڈی ہم بعد میں بنا لیں گے، سب سے پہلے انجن فٹ کر لیں. باڈی گاڑی کی بعد میں بنا لیں گے، انجن پہلے فٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہی بتاتے ہیں کہ دوسروں کا جو نہایت ہے، نہایت مطلب دا اینڈ، وہ ہمارے یہاں آغاز ہے، ہمارے یہاں اسٹارٹنگ ہے. ٹھیک. وہ نسبت عشاء فوق ہما نسبتہا، اور ہمارے مشائخ کی جو نسبت ہے وہ تمام نسبتوں سے اوپر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اور سلسلوں میں مجاہدات اور ریاضات کا سہارا لیا جاتا ہے نورانیت کے حصول کے لیے، اور ہمارے سلسلے میں کیا ہوتا ہے، سنت کی پیروی پر ابھارا جاتا ہے، سنت کی پیروی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. تو جس طریقے سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے قریبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ویسے حضور کی سنتوں پر عمل کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، یہ نسبت سب سے قریبی نسبت ہے. وہی بکتی ہمہ بواسطے اونس کی درن طریق التزام سنت است و اجتناب از بدعات مہما ہم کا. اور اس کی وجہ یہ ہماری نسبت سب سے اوپر اس وجہ سے ہے کہ اس سلسلے میں سنت کا التزام ہے، یعنی سنت آگے ہے، یعنی سنت پر عمل کرنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو بدعتوں سے بچنا ہے. بدعت وہ کام جو زمانہ رسالت میں نہیں تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد جو کام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. السلام علیکم سر. ایک منٹ ماننے کی کال. السلام علیکم حضرت. جی حضرت اللہ کرم تو ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل کاپی نہیں دیتے؟ اچھا ڈیجیٹل کاپی نہیں دیتے. جی 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 بالکل. دیکھوں گا، آپ نے شاید بھیجا تھا، بننے ہوگا تو میں آپ سے مانگ لوں. جی اچھا ٹھیک ہے سر. جی 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 دے رہا ہوں. جی 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 جی
جی جی جی حضرت انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں لگتا ہوں اس کو انشاءاللہ. وہ خاص بات یہ ہے کہ ماہر شریف کی الماری تقریباً 20 سال نہیں کھلی. یہ کتابیں سب جو مخطوطات پر سب ضائع ہو گئی. لائبریری میں 6-7 کتابیں خاندانی بزرگوں کی ملی, تو وہی حضرت کا فون تھا, بہت اہم کام. تو لائبریری وزٹ کروں گا کل ان شاء اللہ. اچھا تو بیٹے بات کہاں تک چل رہی تھی؟ کیوں ہماری نسبت سب سے اوپر ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں سنت کا انتظام, سنت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور بدعات سے بچنا یہ دوسرا ضروری کام ہے. اور جہاں تک ہو رخصت پر عمل نہ کریں بلکہ عزیمت پر عمل کریں. رخصت عزیمت یہ سمجھیں جیسے سفر میں روزہ رکھنا, روزہ توڑنے کی اجازت ہے لیکن وہاں بھی آپ روزہ رکھ لیں, کیا ہے یہ عزیمت. تو 9 رکعت بھی عشاء پڑھ سکتے ہیں لیکن 17 پڑھنا کیا ہے یہ عزیمت ہے. تو ہمارے سلسلے میں کیا جہاں تک ہو سکے رخصتوں پر عمل نہ کریں بلکہ عزیمت پر عمل کریں. اور احوال و مواجید را تابع احکام شرعیہ ساختان ازواق و معارف را خادم علوم شرعیہ دانستہ. ذکر وغیرہ کرنے میں جو احوال پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں, جو روشنی ملتی ہے, اسے یہ سمجھیں کہ شریعت پر جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم فلاں روزہ رکھے ریاضت کر رہے ہیں, مجاہدے کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیز. تو شریعت کی پیروی میں ان تمام احوال کو ڈھونڈیں, شریعت کو چھوڑ کر کے اور سوچے بس حق حقوق کی ضربیں لگائے اور یہ ساری چیزیں مل جائیں, تو ہمارے سلسلے میں ایسا نہیں, بلکہ شریعت کے تابع ہیں. اچھا, اور جواہر نفیسہ شرعیہ را در رنگ طفلا بجوز و مویز وجد و حال عوض نمی کنن و بترہات صوفیہ مغرور مفتون نمی گردان. اور صوفیہ کے جو ایسی چیزیں ہیں جیسے وحدت الوجود یا اس کے علاوہ وحدت الوجود کی بڑی غلط تشریح کی گئی کہ سبھی خدا ہے. کچھ لوگ تو نعوذ باللہ یہاں تک کہنے لگے یہ پیڑ بھی خدا ہے, یہ پلر بھی خدا ہے, یہ گھر بھی خدا ہے, یعنی ہر چیز ہماؤس اتنی غلط تشریح کی. تو صوفیہ کے ان ساری چیزوں سے کہتے ہیں دور رہیں, ٹھیک ہے. اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہوں گے, حضرت کیا کہتے ہیں ابن العربی نے کیا فتوحات مکیہ نامی ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر شریعت کے خلاف ہیں, وہ عالم شکر میں ان سے چیزیں صادر ہو گئی ہیں. تو ان چیزوں کو کیا کریں, نص کی طرف جائیں, یعنی قرآن و سنت کی طرف جائیں اور ادھر سے یو ٹرن لے لیں. یہ امام ربانی انہیں لکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں حال عیشاں پر دوامست و وقت عیشاں پر استمرار تجلی ذاتی کی دیگراں عقل برقص. ہمارے یہاں جو حال طاری ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ ابھی ہے اور اگلے چھڑ ختم ہو جائے, بلکہ جو نیٹ ورک آنا شروع ہوتا ہے وہ نیٹ ورک جنت تک بڑھتا ہی جاتا ہے, گھٹتا نہیں, نیٹ ورک پر بڑھتا ہے. دوسروں کے لیے جو چیز کبھی کبھی چمک جاتی ہے بجلی کی طرح, وہ چیز ہمارے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے. تو اپنے سلسلے کے بارے میں ہمیں ربانی لکھ رہے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں یعنی مشائخ نقشبندیہ ہمارے سلسلے کے, جن کے بارے میں قرآن کی آیت بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، پھر بھی ایک چھڑ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، ایک وہ ڈبل فیسز ہو جاتے ہیں، ایک فیس ہمیشہ اللہ کی طرف رہتا ہے اور دوسرا فیس بندوں کی طرف. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک طرف اللہ میں بندے کا دل لگا رہے گا تو کبھی کسی ڈاکٹر ہوگا تو کڈنی نہیں بیچے گا، اگر تاجر ہے تو ڈانڈی نہیں مارے گا، کم نہیں تولے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ عالم ہے تو درسگاہ میں بیٹھ کے موبائل نہیں چلائے گا، ٹھیک ہے، اگر جس بھی فیلڈ میں ہے اگر اللہ سے اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے تو بالکل صحیح طریقے پہ چلے گا، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اما فہم ارکس بمذاقی یا قابل نہ رسد نزدیک اس کی قاصرہ این طریقے اولیاء نیز از بعض کمالات عشاء انکار نمائیں. یہ امام ربانی لکھتے ہیں لیکن ہر شخص کا دماغ اور ہر شخص کی سمجھ ان اکابر کے طریقے تک نہیں پہنچ سکتی، اور آپ نے بھی اب تک جانا ہوگا، بلکہ دماغ میں بات آ گئی ہوگی یار کہ یہ سب راستہ ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے، اسے جنگل پہاڑ میں جانا پڑتا ہے، بڑی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، گھر بٹھائے یہ چیز کیسے مل سکتی گھر بیٹھے بٹھائے. تو امام ربانی فرماتے ہیں ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر لو، حضور کا دامن مضبوطی سے تھام لو سنتوں کا، تو گھر بٹھائے آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو پوری عمر جنگلوں میں ختم کرنے سے بھی لوگوں کو نہیں ملتی. کہتے ہیں دوسروں سے ہمیں کیا شکوہ، ہمارے سلسلے میں جو ناقص لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلسلے میں بہت سے خرافات اور بدعات داخل کر لیتے ہیں. میرے نقشبندی سلسلے میں کیا ذکر بالجہر شروع کر دیا، حق ہو کے ضربے لگانا انہوں نے شروع کر دیا، میرے لوگوں نے کیا قوالی شروع کر دیا. آپ آگرہ چلے گئے دیکھیں نقشبندی ہیں اور وہاں قوالی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں صاحب شریعت اور سنت کے علاوہ اور کچھ روا ہی نہیں. تو ہاں کہتے ہیں بعض از خلفائے متاخرین یہ طریق اولیاء دن طریق نیز احداثہ نمودان. اس سلسلے میں بعد میں جو خلفاء ہوئے انہوں نے سلسلے نقشبندیہ میں بھی کچھ بدعتیں ڈال دی ہیں. وہ روش اصل اکابر رازدست دادا اور اپنے بڑوں یعنی اکابر مشائخ نقشبندیہ کے طریقے سے ہٹ گئے. تو جمع از مریدان عشاء اعتقاد دارن کی بئی محدثات تکمیل طریقہ نمودان. اور اس سلسلے کے بعض مریدین کا یہ گمان ہو گیا ہے کہ جب تک بدعت و خرافات نہیں کریں گے، گانا باجا اور سیما نہیں کریں گے، تب تک اس سلسلے میں کامل نہیں ہوں گے، طریقہ طے نہیں ہوگا. کہتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی غلط بات یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ در تخریب و تدعیہ آنکھ و شیدہ ان، یہ حقیقت میں راستہ نہیں طے کراتے ہیں جو بدعت و خرافات سلسلے میں ڈال رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں سلسلے کے فیضان کو ضائع کر رہے ہیں. افسوس ہزار افسوس بعض از بدعتہا در سلاسل دیگر اصلا موجود نیز دری طریقہ اولیاء احداث نمودار. افسوس صد افسوس کہ بعض ایسی بدعتیں جو اور سلسلے میں نہیں وہ بھی اس میں آ گئی، جبکہ ہمارا سلسلہ بالکل بدعات کو ختم کرنے کے لیے تھا، لیکن جو دوسروں میں نہیں وہ اس میں آ گئی. مثال کے طور پر امرت اور بے داڑھی والے لڑکوں سے عشق مجاز، یہ بھی بعض لوگوں نے داخل کر دیا تھا کہ پہلے ہم کسی سے عشق لڑائیں گے، عشق مجازی میں جب کامل ہوں گے تب عشق حقیقی کا زینہ طے ہوگا. اور اس میں خانقاہ کی کیا کہتے ہیں کا تقدس پامال ہوا، اور جانے کیسے کیسے واقعات پیش آئے لگاتے. تو امام ربانی دیکھو سب کو تنبیہ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. عام طور سے لوگ اپنوں سے چشم پوشی کرتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ، لیکن دیکھو اپنوں پر بھی کیسے برس رہے ہیں. کہتے ہیں ایک چھوٹی چیز پر ان زمانے میں کچھ نقشبندی لوگ باجماعت تہجد کی نماز پڑھنے لگے تھے باجماعت. امام ربانی نے اس پر بھی قدغن لگائے، اس پہ بھی امام ربانی نے اس کا رد کیا، کہا کہ ہمارے زمانے میں ایک بدعت تو یہ ہو گئی ہے کہ تہجد کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو باقاعدہ بلا کر کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری جمعیت کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں. امام ربانی کہتے ہیں یہ عمل مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے.
ثواب کی وجہ ہے اس میں تہجد کا ثواب کم ملے گا، کہ جائے گی زیادہ ملے گا، ٹھیک. اور یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے. جواز جماعت، اچھا. اور دوسرا بدعت کیا ایجاد کی ہے کہ تہجد کی نماز 13 رکعت پڑھتے ہیں، 7 رکعت پڑھتے ہیں، 9 رکعت، اس طریقے سے. وہ کس طریقے سے؟ نماز تہجد ربعی سیزدہ رکعت میں دانا 13 رکعت پڑھتے ہیں کہ 12 رکعت رہا استعدہ میں گزارن، 12 رکعت تو کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں اور 2 رکعت آخر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے تو 2 کا 1 ملے گا. تو اصل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طریقے سے حدیثیں ہیں 13 کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، 11 کی روایت ملتی ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ 8 رکعت تو تہجد اور 3 رکعت وتر بھی ملا لیتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کی غلط تشریح انہوں نے کیا کی کہ 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے ہم نے مان لو 10 پڑھی تو 2 رکعت یہ ہم ملا لیں گے تو کتنی ہو جائے گی 11. ایسے 12 پڑھی 2 رکعت اور ملا لیں گے تو 13 ہو جائے گی. تو ایسا کرتے تھے. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 13 رکعت پڑھی ہے اور کبھی 11 رکعت پڑھی ہے، کبھی 7 رکعت پڑھی ہے. نماز تہجد ہمراہ وطر حکم فردیت پیدا کردہ. تو کہتے ہیں ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وطر کی نماز پڑھی ہے وطر کی وجہ سے یہ طاق ہوئی ہے تہجد کی نماز. ورنہ تہجد کی نماز جو ہے وہ جفت ہے، 4 6 8 10 12، ٹھیک ہے. تو وطر کی وجہ سے کیا وہ طاق ہوئی ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں تہجد ہی کو 2 رکعت آخر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں. عجب است در بلاد علماء کی ماوائے مجتہدین است علیہم الرضوان کی قسم محدثات رواج یافتہ. یہ خاص کر بخارا وغیرہ کے علماء پہ امام ربانی کٹاچ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں مجتہدین اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں ان شہروں سے. ان شہروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آج بھی بخارا چلے جائیے ادھر رشیا میں گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، گھوڑے کا گوشت. وہاں تو گوشت کھانے میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. ان کے یہاں گھوڑا جائز ہے، جبکہ خیبر میں گھوڑے کو منع کر دیا گیا اس کا گوشت کھانے سے کہ وہ اعلی جہاد. تو امام ربانی ان لوگوں کو کہتے ہیں جہاں بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے اور جن وہاں یہ چیز ہو رہی ہے. باقی ما فقیران علوم اسلامیہ راز برکات شہ استفادہ میں نمائم. اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے کہ ہم جیسے فقیر وہاں کے علماء سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آج ان کے جو جانشین ہیں وہ اس حد تک بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں. واللہ سبحانہ والملہم للصواب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی درست راستے کی رہنمائی فرماتا ہے. تو یہ مکتوب تھا امام ربانی مجدد الثانی کا مکتوب 131، جس میں سب سے پہلے تو اس سلسلے کے عظمت اور اہمیت کو بتایا ہے. اس کے بعد امام ربانی مجدد الثانی تو دوسرا سرور نورانی نے خیریت لی ہے ان لوگوں کی جو سلسلے میں بدعتوں کو پھیلاتے ہیں. تو آپ حضرات بھی اس کا خیال کریں کہ جو چیز آپ کو پڑھا دی جائے، بتا دی جائے یا آتھینٹک سورس سے پتہ چلے کہ ہمارے سلسلے کی چیز ہے، اسی کو اپنائیں، زبردستی چیزوں کو نہ اپنائیں. جہاں تک ذکر کی بات ہے، اگر کوئی قادری ذکر جلی کر رہا ہے یا کوئی، تو سلوک کی نیت سے نہیں، بس اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے. کہ قرآن پاک میں دونوں طرح کے ذکر کا حکم ہے. قرآن و حدیث میں ذکر خفی گرچہ افضل ہے، لیکن ذکر جلی کی بھی قرآن پاک میں ذکر ہے. تو صرف ہم اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ذکر لسان میں. باقی یہ سمجھیں کہ ذکر خفی کریں گے تبھی ہمارا سلوک طے ہوگا.